کھائیں گے تو لوگ پڑھا لکھا کیسے کہیں گے، جدید دنیا کا بندہ کیسے مانیں گے اگر نہیں کھائیں گے تو؟ نہ کریں ایسا، سادی غذا کھائیں اور بہت زیادہ کھانا کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں خزانوں کے۔ لیکن حضور نے نا فقر اختیار کیا، تھوڑا کھایا۔ یہ حدیث کبھی دل کی تختی پہ لکھ لیں تو کام آئے گی۔ یعنی کون سا ایسا گھر ہے جس میں شام کو روٹی نہ پکے تو قیامت نہ کھڑی ہو؟ عورتیں احتجاج نہ کر دیں، بلکہ روٹی نہ پکنا تو دور کی بات ہے، بچوں کی مرضی کی نہ پکی ہو تو وہ چیزیں توڑتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، ادھر دیکھو نا، کچھ ہمارے اوپر ہمارے دین کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں نا۔ ہم نبی پاک سے محبت کرنے والے ہیں، کچھ سرور کائنات کی غلامی کے بھی تو قرض ہے نا ہمارے ذمہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مدینہ شریف آنے سے لے کر حضور کے وصال ظاہری تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کے گندم کی روٹی کھائی ہو، سالوں میں کبھی ایسا۔ یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو بھائی دین ہے کہ صرف نعرے لگانا ہی دین ہے، کہ صرف یہ کہنا ہی دین ہے کہ جناب میٹھا کھا لو، کھانے کے درمیان سنت ہے، مسواک کر لو سنت ہے۔ یہ بھی تو سنت ہے کہ مسلسل 3 دن تک حضور نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ کوئی مجبور ہے اس کے لیے؟ حضور مجبور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے؟ یہ حضور کی چاہت ہے، تھوڑا کھانا کھایا جائے، کم پہ گزارا کیا جائے اور سادہ غذا کو استعمال کیا جائے۔ کوئی کام نہیں کر پاتے ہمارے بچے، روٹی کھاتے ہیں مرضی کی، ثقیل غذا کھاتے ہیں جو ہضم مشکل سے ہوتے، اور پھر کھاتے ہی فوراً موبائل لے کے وہ لیٹ جاتے ہیں۔ وجود کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے کوئی کام کر سکے۔ میرے نبی پاک السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی پاک کرنے والی چیز۔ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے۔ فرمایا ہر چیز کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور فرمایا یہ جو تمہارا جسم ہے نا، اس کی زکوٰۃ روزہ ہے، روزہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ گویا جب تم روزہ رکھتے ہو تو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں۔ یہ بھوک وجود کو پاک کرتی ہے، آپ کے ذہن کو۔ یہ جس بندے میں بڑی صلاحیت ہے نا کام کرنے کی، وہ روٹی بہت زیادہ کھاتا ہے تو پردہ پڑ جاتا ہے، کر ہی نہیں پاتے کچھ۔ اور کھانے کے معاملے میں دیکھتا ہوں کہ شدت، میرا خیال ہے کہ شادی کے ولیمے میں جو گوشت پکتا ہے اس کے علاوہ بھی تو گوشت ہمیں ملتا ہی ہے نا، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اتنا سالن ڈال لیتے ہیں کہ شاید ان کا خیال ہوتا ہے کہ آخری روٹی ہے، راج کے کھا لیں، اس کے بعد شاید چھٹی ہے تیری۔ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا کھا سکتے ہیں آپ جتنا آپ نے ڈال لیا ہے؟ اور پھر سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، سیانے لوگ، تو وہ کھانے پہ اس طرح مطلب اٹھ کے بھاگنا۔ بھئی جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہ تو چل کے بھی آ جاتی ہے، وہ تو اسباب اللہ بنا دیتا ہے، لیکن اپنی طبیعت کا ماحول یہ بنا لینا کہ کھانا ہی کھانا ہے، اور کھانے کے معاملے میں شکایتیں کرنا کہ مجھے جناب دیکھو فلاں آدمی کے میں گھر گیا تھا تو بوٹیاں کس طرح کی دے گیا ہے۔ کئی دفعہ تھوڑی سی نا بات سن کے تو بندے کا قد دیکھ کے شرم آتی ہے کہ کتنا تو بڑا آدمی ہے اور تو نے کتنی چھوٹی بات کر دی ہے، تو کیا عجیب بات کر رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتدال کے ساتھ کھانا کھاتے، فقر کو پسند کرتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم کھانا کھانا مومن کی علامت قرار دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، ایک آنت سے مومن کھاتا ہے، اور کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ 6 گنا زیادہ روٹی کھاتا ہے کافر اور منافق مومن سے، 7 آنتوں کے ساتھ کھاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اللہ کے فضل سے نا اب کھانا کھانے کی اور کھانا کھلانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ یعنی عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا کہ 4-5 نوجوان ہیں تو کہتے ہیں آج دعوت تیری طرف ہے اور کل دعوت میری طرف، اور پرسوں اس کی جانب ہے اور ترسوں اس کی جانب ہے۔ اور لوگ اس قدر زیادہ یہ دعوت کا شوق رکھتے ہیں، اتنا زیادہ، مثلا میرے ساتھ لوگ بڑا پیار کرتے ہیں لیکن صرف دعوت دیتے ہیں کھانے کی۔ تو میں کہتا ہوں آپ دعوت دینے کی بجائے ہماری دعوت قبول کیوں نہیں کرتے؟ ہم آپ کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہ والی قبول کریں نا۔ روٹی کھا لیں جی، آ جائیں کھانا کھا لیں۔ تو میں کہتا ہوں اور بھی کم ہے زمانے میں لنگر کے سوا، روٹی کے علاوہ بھی بڑے کام ہیں جو کرنے والے ہیں۔ تو آپ اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیں، ضرور کھائیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان سے آپ لطف ضرور حاصل کریں،
لیکن اعتدال کے ساتھ۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جب آپ بے تحاشا کھانا کھاتے ہیں نا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان، میں نے دیکھا ہے جب بندے مالدار ہو جاتے ہیں نا یا سہولیات ان کو مل جاتی ہیں تو انہیں غریبوں کا دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر امیر آدمی کے دوست بھی امیر ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہاں غربت ہے پیر صاحب، کس نے کہا آپ کو، کس نے کہا آپ کو کہ لوگوں کو کپڑا نہیں ملتا، سارے لوگ ٹھیک ہیں، کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ امیر تھا تو اب دوستی بھی امیروں کے ساتھ ہو گئی۔ پھر نہ کچے مکان نظر آنے بند ہو جاتے ہیں، پھر چوک میں دیہڑی کے لیے کھڑے مزدور نظر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر ہسپتال میں کبھی جاؤ نا، میں نے یہ نظام دیکھا ہے کہ ایسے نوجوان بھی ہیں جو میڈیکل سٹور والے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شناختی کارڈ رکھ لے، اماں کے لیے مجھے گولیاں جلدی دے دے، میرا بھائی آتا ہے تو تجھے پیسے دیتا ہے۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں نا، اس لیے کہ ہم تو اب چیزیں جو ہیں وہ ہوم ڈیلیوری پہ لے رہے ہیں، پیسے ہی بڑا ہے۔ ہمیں کب یاد رہے گا کہ کوئی بھوکا ہے، ہمیں کب یاد رہے گا؟ لیکن یہ تب ہے جب آپ کبھی بھوکا رہنا سیکھے، آپ کی طبیعت میں ہو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فقر اختیار کیا تاکہ پتہ چلے غریب کی بھوک کی تکلیف کیا۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے تو غلہ جمع کر لیا تھا مصر میں، آپ نے خواب دیکھی تھی تو غلہ آپ نے جمع کر لیا، باقی سب علاقوں میں فاقہ تھا، غربت تھی، قحط تھا۔ مصر کے لوگ سکون کے ساتھ 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے، اور آپ نے سب اپنے ملک میں آسانی کی تھی کہ آرام سے کھانا کھاؤ، لیکن جناب یوسف خود ایک دن میں 1 روٹی کھاتے رہتے، بھوکے، فاقہ کاٹتے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ خزانوں کے مالک ہیں اور آپ جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے، کیا مقصد ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس لیے نہیں کھاتا، اگر میں نے بھی پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دیا تو پھر بھوکے لوگوں کا درد میرے سینے سے نکل جائے، پھر اس بھوک کی، او میرے بھائی اب تو گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگوں کو بھول جاتا ہے، جب کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، پیسہ آ جاتا ہے، عہدہ مل، بھول جاتے ہیں لوگ۔ فرمانے لگے اس لیے بھوکا رہتا ہوں تاکہ بھوکوں کی تکلیف کا مجھے احساس ہو، اس لیے بھوکا رہتا ہوں۔ اگر آپ کی طبیعت احساس والی ہے نا، احساس والی، میں کیا کروں؟ مجھے کہنے دیں یہ بات آپ کہ امیر کے فریزر میں اتنا پھل خراب ہو جاتا ہے جتنے سے غریب کی ماں کی شوگر کی 2 مہینے کی دوائی آ جاتی ہے۔ کہ مجھے یہ نہیں نا بتانا چاہتا کہ فریزر خالی رہ جائے میرا، مجھے کہہ لینے دیں آپ یہ بات، کہہ لینے دیں کہ بہت سارے لوگوں کے کپڑوں کے اتنے پیسے دھوبی لے لیتا ہے جتنے کپڑوں سے شاید کئی غریب ماؤں کے دوپٹے اور چادریں بن جائیں، لیکن یہ کہ وہ کپڑے دھوبی نہیں استری کرے گا تو ہماری شان کا کیا بنے گا؟ کرو یار، لیکن تھوڑا سا نا، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اور راشن بنڈن والے لوگوں عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے۔ یہ جو پیٹ کی بھوک ہوتی ہے نا، یہ بندے سے بڑا کچھ کراتی ہے۔ آپ اس کیفیت کو سمجھیں، تھوڑا سا اپنا کھانا کم کریں تاکہ دوسروں کا احساس پیدا ہو، تھوڑا سا نا ہوٹل کا پھیرا کم کریں۔ اور لوگ کہتے ہیں جی نہیں وہ پیر صاحب ساری دنیا ہی ٹھیک ہے، آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چلنا میرے ساتھ، میں نے پورا پاکستان گھوما ہے، میں آپ کو وہ والے شہر دکھا سکتا ہوں کہ جہاں لوگ کہتے ہیں کہ روٹی کھائیں کہ دوائی کھائیں، کہ رہ کے جو مر جانا ہے تو دوائی رہنے دو، روٹی کھاتے ہیں۔ آپ اس کیفیت کو سمجھیں، تھوڑا سا اپنا کھانا کم کریں تاکہ دوسروں کا احساس پیدا ہو۔ مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ داخل ہوئی تو اپنے پلو سے نا چادر سے کوئی چیز کھولی۔ پرانے زمانے میں نا عورتیں دوپٹے کے ساتھ ہی پیسے باندھ لیتی تھی، وہ تو بعد میں پرس آیا تو وہ رواج ختم ہو گیا، تو دوپٹے سے نا پلو سے کوئی چیز کھولی، پیسے باندھتے تھے لوگ، زیور باندھتے تھے، قیمتی چیزیں۔ لیکن عزت والے رسول کی بیٹی نے وہ اپنا پلو کھولا تو روٹی کا ٹکڑا نکلا، پوری روٹی نہیں تھی، آدھی تھی یا اس سے کچھ زیادہ تھی، ایک حصہ روٹی کا نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روٹی پیش کر کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کئی دنوں کے بعد علی تھوڑی سی گندم لائے تھے، پیسی ہے تو ایک کی روٹی پکی ہے، 2-3 لقمے میں نے کھا لیے تھے تو مجھے آپ کا خیال آیا، تو حضور میں یہ روٹی لے کے آئی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے روٹی اپنے دست مبارک پہ رکھی
एक टुकड़ा एक लुकमा तोड़ के मुंह के करीब किया, फिर सैयदा की तरफ देख के फरमाया, पुत्र 3 दिन में ना, 3 दिन और 3 रातों में ये पहला लुकमा है जो तेरे बाप के गले से गुजरने लगा। ये 2 जहां के शाह हैं, ये पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर इतना फाका करते थे कि पेट मुबारक पीछे कमर से जा लगता, तो मैं ना हमदर्दी के साथ प्यार से पेट पे हाथ फेरती, ओ गरीबो न रोया करो ना यार, अगर कभी फाका काटना पड़ जाए बड़े खुशबख्त हो, तुम वो काम करते हो जो हसनैन की अम्मा करती थी, वो काम करते हो जो रब के लाडले महबूब करते थे, तुम वो लोग हो। हुजूर अमीरों को भी बड़ा करम फरमाते थे, मालदारों पे भी शफकत करते थे, पर कभी सुना है किसी ने कहा हो अमीर नवाज रसूल? सुनोगे यही जुमला मिलेगा, गरीब नवाज रसूल, गरीब नवाज रसूल। तो फिर तुम्हारी गरीबी बड़ी शान वाली नहीं, जिस पर करम नवाजियाँ मदीने वाले हबीब फरमाते? फिर ये फाके बड़े महबूब नहीं? फिर ये थोड़ा सा गरीबी में वक्त गुजारना ये बड़ी अजमत वाला नहीं? मेरे अजीज, अगर ज़िंदगी के अंदर थोड़ी तवज्जो हो जाए, थोड़ा सा ख्याल हो जाए, तो बहुत सारी हमारी जो दिक्कतें हैं ज़िंदगी में, जो आजमाइशें हैं, वो ख़त्म हो जाएं। बच्चों को भी थोड़ी आदत बनाएं। मैं आपको बताऊं, ख्वाहिशात अगर बच्चों की महदूद हो जाए ना, तो बाप की मेहनत भी थोड़ी कम हो जाए। हमारे ना ख्वाहिशात की वुस्सत ने हमारे वालिदैन को थका दिया। हमारी ख्वाहिशात की वुस्सत ने बाप को ओवर टाइम लगाने पे मजबूर किया है। हमारी ख्वाहिशात की वुस्सत ने, कई बाप हैं जिनका अब दिल करता है कि परदेश से वापस आ जाऊं, इनका दिल करता है कि अब पता नहीं है ज़िंदगी का, तो मैं लौट आऊं। काश बेटे अपनी ख्वाहिशात कम कर दें, पे गुजारा सीखें, ताकि हमारे बहुत सारे परदेश में रहने वाले लौट आएँ देश में, अपनों के साथ आके वो रहें, वो अपनों के जनाजे पढ़े, वो अपनों की फातिहा में शरीक हों, वो अपनों के दुख सुख देखें। ख्वाहिशात की वुस्सत, बहुत खाने का शौक़, अनवा व इकसाम के कपड़े, लेकिन लोगों की जवानियाँ परदेश खा गया, कि दौलतें ख्वाहिशात खा गई। काश वालिद भी अपने बच्चों को ये समझाने में कामयाब हो जाए कि थोड़े पे गुजारा करना, इससे इंसान वुस्सत पकड़ लेता है, बड़ा हो जाता है। हम दूर निकल गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम बहकी हदीस लाए हैं, हज़रत अबू उमामा बाहिली रदियल्लाहु ताला। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं सराइकी बिलाल 786 चैनल हमारा। आप दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल की वीडियो मुकम्मल देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे माशाअल्लाह। अच्छा, अपनी राय का इजहार ज़रूर हमें भेजा करें, कमेंट्स में बताया करें हमारी वीडियो आप दोस्तों को कैसी लगती है। माशाअल्लाह हम जो एडिट करते हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं, आप बताएं।